میں حماد رضا فاؤنڈر سی او ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ. سفید داڑھی، سفید بال، سفید کلیئر گلاس اور سفید کپڑے، آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ کون ہے جس نے 66 سال کی عمر میں کاروبار شروع کیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جبکہ لوگ 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں؟ کون ہے جس کی جیتی جاگتی زندگی کی تشریح صرف ایک لفظ ہے اور اسے ہلچل کہتے ہیں؟ کس کا سلوگن ہے فنگر لکن گڈ؟ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں کرنل ہارلینڈ سینڈر کی بات کر رہا ہوں. یہ کرنل نہیں تھے، انہیں یہ خطاب کینٹکی کے گورنر روبی لیفن نے فوڈ سروسز میں ایک یادگار اننگز کھیلنے کے اعزاز کے طور پر دیا تھا، اور یہ کرنل اور کینٹکی کی پہچان پھر پوری دنیا میں پھیلی. دنیا کے اس کرنل نے پرفیکٹ جنون اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کیا، اسے چکن پر اپلائی کیا. یوں یہ چکن کوزین اور فیسٹ میں بدل کر نہ صرف ورلڈ سگنیچر ڈش بنا بلکہ یہ ورڈ آف ماؤتھ اور ہارٹ کیک بھی بنا. یہ دنیا کا بیسٹ فرائیڈ چکن بھی مانا گیا اور دولت کے پہاڑ کھڑا کرتا کرتا ذائقے اور معیار کی سینچریاں بناتا فوڈ چینز کا ورلڈ کپ بھی جیت گیا. کامیابی کا ایسا ناقابل یقین، ناقابل شکست اور ناقابل فراموش ماڈل جسے میکڈونلڈ برانڈ سے لے کر 7 سٹار جیسے میگا ہوٹلز کو، ٹاپ ریسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈ کے تمام بونوں اور عالم چنوں کو بھی کاپی کرنا پڑا. یہ برگر اور فرائیڈ چکن دنیا کے تمام برگروں اور فرائز کا بے تاج بادشاہ بن کر تمام عمر کے لوگوں، جینڈرز اور ملکوں راج کر رہا ہے. اور پہلے دن کی طرح اس کی وہی شہرت، وہی مقبولیت، وہی خوبصورتی اور وہی مقام ہے. اس برگر اور چکن کی ورتھ کیا ہے؟ یہ عام سا برگر اور چکن بنانے والی 3 کمپنیوں کی سیل 55 اسلامی ملکوں کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. یہ ویڈیو آج کی ینگ جنریشن کے لیے بھی ہے اور اس اولڈ جنریشن کے لیے بھی جس کے سینے میں آج بھی ناآسودہ خواہشوں کا الاؤ دہکتا ہے. ینگ جنریشن کو پتہ چلنا چاہیے کہ بوڑھا یہودی کرنل جب اپنی ریسپی سیل کرنے کے لیے ریسٹورنٹ اونر کے پاس جاتا، انہیں ٹیسٹ کراتا، سیکرٹ ریسپی کے 11 مختلف ہربز اور سپائسز کے متعلق بتاتا اور کہتا آپ اسے بیچیں، پروفٹ سپلٹ کر لیں گے، آپ کو 50% پروفٹ ملے گا. کوئی ہنستا، کوئی کہکے لگاتا، کوئی اسے پاگل کہتا اور کوئی اسے گیٹ آؤٹ کہہ کر باہر کا راستہ دکھا دیتا. یہ ڈٹا رہا، یہ کھڑا رہا اور 1009 ریسٹورنٹس کے مالک سے صرف ایک جواب سنا، نو، آف کورس نو. اور اولڈ جنریشن کے لیے اس کی وجہ سر ایج جسٹ نمبر ہوتی ہے. اگر یوتھ کے پاس نالج ہے تو آپ کے پاس سٹرینتھ ہے، ان کے پاس انرجی ہے تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. مارک ٹوین کا شعرا آفاق فکرہ ملاحظہ فرمائیں، ایج از این ایشو آف مائنڈ اوور میٹر، اف یو ڈونٹ مائنڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر. اس کی کیس اسٹڈی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ 6 سال کا تھا تو والد فوت ہو گیا، ماں کو باہر جا کر کام کرنا پڑا. یوں اپنے بہن بھائیوں کو سنبھالنا اور کھانا پکانا اس کی ذمہ داری بن گیا. جلد ہی وہ بریڈ، سبزیوں اور گوشت کو ایک ماسٹر شیف کی طرح بنانا شروع ہو گیا. 3 وقت کے کھانا بنانے نے اسے کوکنگ میں طاق کر دیا. 10 سال کی عمر میں اس نے ایک کھیت میں کام شروع کیا. کیونکہ ابھی ایک بچہ تھا، جانوروں کی وجہ سے اپنا دھیان کھو دیتا تھا، اس لیے 1 مہینے بعد ہی نوکری سے نکال دیا گیا. ماں نے ڈانٹا، مارا اور یہ تک کہہ دیا تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ماں کا کہنا تھا بس تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری مدد کرتے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے، لیکن تم سے سرے سے کوئی مدد ہوئی ہی نہیں ہے. تم نہ ہی پیسے کما سکتے ہو، بس ایک سر درد ہو. تمہاری سستی خاندان کو برباد کر دے گی. اس نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اگلی بار زیادہ محنت کرے گا. 1 سال گزرا، ماں نے دوبارہ شادی کر لی. نئے باپ کو ستیلے بچے نہیں چاہیے تھے، یہ اس کی پہلی شرط تھی. گھر اور ماں کا آسرا بھی چھن گیا. دربدری، بے چارگی، بے بسی، مسافرت اور نفرت کا نیا سفر شروع ہوا. وقت کے بے رحم تھپیڑوں نے دوبارہ کھیت میں کمی بنا کر ہارڈ ورکنگ کے اسکول میں اس کا داخلہ کرا دیا. جلد ہی ہارڈ ورکنگ کے درخت کو پھل لگا. اس نے زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا. اب صبح کے وقت اسکول جاتا، پھر کھیت کے کام نپٹاتا اور رات کو مختلف کاموں پر جاتا. جب وہ 7ویں جماعت میں پہنچا تو اسکول چھوڑنا پڑا. زندگی کی طرح الجبرا بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا. پھر کھیت اور وہ 2 سال بعد اس کے پاؤں میں چکر آ گیا. ٹھوکروں کے اسٹیڈیم میں تکلیف کی شاٹوں نے اسے نان سٹاپ فٹ بال بنا دیا. وہ اسٹیٹ کار کوآرڈینیٹر بنا، سولجر بنا،
فائر مین، سیلز مین، اسٹیم بوٹ آپریٹر بنا، لائٹننگ کمپنی اور وکیل کے طور پر کام کیا. لیکن ہر نئی کک مصیبتوں کا پینلٹی سٹروک تھی. یوں مصیبتوں کے گول دیکھ دیکھ کر بیوی نے بھی اس فٹ بال کو ایک زبردست ہٹ لگا کر اپنی زندگی سے پرے پھینک دیا. اس کا کہنا تھا جس کو لوگ نوکری پر نہیں رکھتے میں اس کے ساتھ کیوں رہوں. اس نے یہ ٹھوکر بھی برداشت کر لی. قسمت کو اس پر رحم آنا شروع ہو گیا تھا. اس نے ایک گیس اسٹیشن پر کام کرنا شروع کیا. 1924 میں وہ مانچسٹر چلا گیا. اس کو وہاں پر ایک شخص ملا جس کو اس نے اپنی ساری کہانی سنائی. وہ نہیں جانتا تھا یہ شخص کون ہے. اس کی کہانی سن کر اس شخص نے اس سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ ایک گیس اسٹیشن چلانا پسند کرو گے. اندھے کو پوری 2 آنکھیں مل گئی تھی. ان دنوں بزنس بہت سلو جا رہا تھا. اس نے کسٹمر کو اضافی چیزیں دینا شروع کر دی. یوں وہ $12,000 کمانا شروع ہو گیا. پھر بدقسمتی کے ستارے حرکت میں آئے اور اس کا زبردست جھگڑا ہوا اور اس وجہ سے گیس اسٹیشن بیچنا پڑا. 1930 میں وہ کوربن چلا گیا اور اس نے شیل گیس اسٹیشن پر کام کرنا شروع کر دیا. اس نے زیادہ پیسے بنانے کے لیے ساتھ میں کھانا بھی بنانا شروع کر دیا. اس کے پاس ایک ہی ٹیبل تھا جس پر 60 افراد بیٹھ سکتے تھے. پہلے تو وہ صرف ہیم، بینز، بھنڈیاں اور ہارڈ بسکٹ بناتا تھا، لیکن پھر اس نے فرائیڈ چکن بھی بنانا شروع کر دیا. فرائیڈ چکن لوگوں کو بہت پسند آیا. یہ بالکل ایک نئی اضافی آمدنی تھی. اس لیے وہ آج بھی اپنے انٹرویو میں ایک جملہ کہتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں فرائیڈ چکن نارتھ امریکہ کی مہمان نواز ڈش ہے، اور جب آٹوگراف دیتا ہے تو یہی فقرہ کیپٹل لیٹر میں لکھتا ہے. 1937 میں اس کا کھانا اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ دوسرے ملک سے لوگ اس کو ملنے آتے. اس نے اپنے گیس اسٹیشن میں ایک ہوٹل بنا لیا جس میں ایک ساتھ 140 لوگ بیٹھ سکتے تھے. لیکن پھر اس کو ایک مسئلہ پیش آیا. اس کو یہ چکن بناتے ہوئے بہت دیر لگتی تھی. کسٹمر کو آدھا گھنٹہ صبر کرنا پڑتا. کسٹمر انتظار کر کر کے چلا جاتا. پھر اس کو رات کو چکن پھینکنا پڑتا. بہت کوششوں کے بعد اس نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا جس سے چکن جلدی اور زیادہ بنتا تھا. اس نے ایک حیرت انگیز تجربہ کیا. مارکیٹ میں ان دنوں پریشر کوکر نیا متعارف ہوا تھا. اس میں پکنے والی چیز کا ذائقہ اتنا بہتر نہیں ہوتا تھا، لیکن اسے ایک آئیڈیا آیا. قسمت، تقدیر اور مقدر صرف آئیڈیا ہوتا ہے. آپ میری یہ ویڈیو بھی آئیڈیا پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس نے چکن کو پریشر کوکر میں ڈالا. مختلف ٹیمپریچر، ویٹ اور ہیٹ کنٹرول تجربات شروع کر دیے، اور ایک دن اس نے ٹائمنگ، ہیٹ، ٹیمپریچر، چکن اور ٹیسٹ پر کمال حاصل کر لیا. اس کی محنت نے کسی بھی برتن اور کسی بھی چیز میں تیار چکن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا. اس کی اس غیر معمولی اور حیرت انگیز تکنیک جس کی وجہ سے چکن میں بہت جوسی فلیور آ جاتا ہے اور اس سے چکن زیادہ ٹینڈر ہو جاتا ہے، جلدی اور برق رفتاری سے تیار ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کمال یہ ہوا کہ چکن انتہائی کرسپی بھی ہو جاتا ہے. اب چکن کو صرف 8 یا 9 منٹ لگتے تھے. یوں اس آئیڈیا نے کسٹمرز کی تعداد میں 5 گنا اضافہ کر دیا. یہ چھوٹی سی کامیابی اور کانفیڈنس ملتے ہی اس نے اس کی سیزننگ یعنی کوٹنگ کو بہتر کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. ایک دن اسے 500 فرائیڈ چکن کا آرڈر ملا. کیونکہ وہ اس کے ریگولر کسٹمر تھے، اس نے ایک نئی سیزننگ ٹرائی کرنے کا سوچا، اور یوں فوڈ کی دنیا میں وہ جادو ہو گیا جس کے شاندار منتر کا کوئی توڑ نہیں تھا. اس گہرے جادو کا طلسم آج بھی برقرار ہے. اس جادو کی وجہ سے چکن کا اس وقت تک کا سب سے شاندار ذائقہ دریافت ہو گیا. اس نے خود اتنا لذیذ چکن آج تک نہیں کھایا تھا، اس لیے اس کے بعد اس نے اپنی نئی ترکیب کو آج تک نہیں بدلا. اس نے اس غیر معمولی فوڈ جادو کا نام سیکرٹ بلینڈ آف اسپائسز اینڈ ہربز رکھا. کچھ دنوں بعد اس کے ہوٹل کا نام فوڈ کی اتھینٹک ترین بک ایڈونچرز ان گڈ ایٹنگ میں آ گیا. لیکن 1939 میں اس کی قسمت دوبارہ خراب ہو گئی. اپنا دوسرا ہوٹل بنانے کے بعد اس کے پہلے والے ہوٹل میں آگ بھڑک اٹھی. اس نے جب تک اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس کے سارے کسٹمرز آنا بند ہو گئے. ستارے مزید گردش میں آئے. ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی. حالات نے دوسرا ہوٹل بھی بکوا دیا. ورلڈ وار ختم ہونے تک وہ دوسرے ہوٹلوں کے لیے کام کرنے پر مجبور رہا. وار ختم ہوئی تو اس نے جارج ٹاؤن میں اپنا ایک ریسٹورنٹ کھولا. اس نے یہ ہوٹل اپنی ایک کلیگ کے ساتھ شروع کیا تھا. ہر مہینے $300 اور آدھا پروفٹ اس کو دیتا تھا. پارٹنرشپ ڈیڈ دونوں کے نام پر تھی. ستاروں نے ایک نئی کروٹ لی اور اس کی کلیگ نے اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا. پارٹنر ہونے کی وجہ سے یہ اس کو نکال نہیں سکتا تھا. یوں کاروبار چونٹی کی رفتار سے چلنے لگا. ستاروں کا رخ ایک بار پھر بدلا. 1953 میں ہارلن کو ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی کال آئی. اس نے ہارلن کو یہ کیفے بیچنے کے لیے $1,64,000 کی آفر کی، لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کا ہوٹل ہائی وے پر تھا اور اس کا 90% بزنس ٹورسٹ سے آتا تھا.
ہارلن کو اس کو بیچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہوٹل ہائی وے پر تھا، جو اس وقت تک نہ صرف خود کفیل ہو چکا تھا بلکہ ہارلن کو لگتا تھا یہ کیفے اس کا لک ہے، اب وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوش نہیں ہو سکتا۔ لیکن مقدر کے ستارے ایک بار پھر تیزی سے نئے مدار میں داخل ہوئے، نیا اور جدید ہائی وے سٹارٹ ہوا اور اس کے ہائی وے پر ٹریفک کٹ ہو کر رہ گئی۔ ریئل اسٹیٹ کی 6 مہینے پہلے والی آفر اس کے ذہن کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ وہ اپنی اس خوفناک غلطی پر حد درجہ پچھتا رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تباہ اور بزنس برباد ہو چکا ہے۔ 1956 میں اس نے اپنا بزنس اسی ایجنٹ کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا۔ 66 سال کی عمر میں اسے اپنی سیونگز پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ اس کو سوشل سیکورٹی کی طرف سے $105 کا چیک ملتا رہا۔ ہاں، لیکن اس کے پاس ایک نئے بزنس کا آئیڈیا تھا، فرائیڈ چکن فرنچائز، اور اس کے ذہن میں ایک نام گونج رہا تھا، کینٹکی فرائیڈ چکن، جس کا ایبریویشن اب دنیا کے ہر بچے کو آتا ہے، KFC۔ سالوں پہلے اس نے اپنے دوست ہامن کو یہ چکن بنانا سکھایا تھا۔ ہامن نے اس کے بزنس میں سرو کیا تو اس کا بزنس 75% کی لیمٹ کو کراس کر گیا۔ اس نے اور فرنچائزیں کھولی، کیسے ملاحظہ فرمائیں۔ ہائی وے کے ٹرینڈ سے ایک نئے آئیڈیا کا ظہور ہوا۔ اس نے اپنی گاڑی میں کچھ پریشر کوکر اور ایک سیزننگ کا بیگ رکھا۔ راستے میں کوئی بھی ڈیسنٹ ہوٹل آتا تو وہ مالک سے درخواست، منت کرتا، حتیٰ کہ بھیک تک مانگتا کہ مجھے اپنے امپلائیز کے لیے چکن بنانے دو۔ اگر وہ امپریس ہو گئے تو کچھ دن رک کر اس کے باقی کسٹمروں کے لیے بھی یہ تیار کرے گا اور سرو کرے گا، اور دل میں سوچتا کہ اگر مالک مان گیا تو اسے ایک اور فرنچائز کھولنے کا موقع ملے گا۔ وہ اپنے سکسیس انٹرویو میں یہ کہتا ہے، میں اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑاؤں تو لگتا ہے میں نے جو سب سے ہمت والا کام کیا وہ یہ تھا کہ میں اپنی گاڑی میں پریشر کوکر لے کر اپنا پہلا KFC چکن بیچنے روانہ ہوا۔ میرے پاس اپنے سوشل سیکورٹی کے چیک کے پیسوں کے علاوہ کوئی پیسے نہیں تھے، اور میرے پاس 3500 بروشر پرنٹ تھے۔ میرے دل میں تھا یہ 3500 بروشر 35 فرنچائز تو کھلوائیں گے، لیکن صرف 2 کھلیں، وہ بھی 1009 انکار کے بعد۔ وہ 12 سال میں پورے ملک کی ہائی ویز کا کولمبس بن چکا تھا۔ وہ ہر کلومیٹر، چپے چپے اور انچ انچ کا مارکو پولو تھا۔ 2 اگلے سالوں میں اس بوڑھے سیاح اور آوارہ گرد کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی بجائے لوگ اس کے پاس آنے لگے، اور اس کی دوسری بیوی ان سپائسز اور ہربس کو مکس، پیک اور شپ کرتی۔ اس نے چکن کی ریسیپی کسی برانچ کو نہیں دی، اس خوف سے کہ اس کا سیکرٹ لیک ہو کر اس کے کسی حریف کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ 1963 تک دنیا میں KFC کی 600 سے زائد فرنچائزیں تھیں۔ آخر کار وہ مالی طور پر محفوظ اور مضبوط بن چکا تھا، لیکن پریشانی یہ تھی اس کے موت کے بعد اس کی کمپنی کا کیا بنے گا۔ کئی سالوں تک کئی لوگوں نے اس کمپنی کو خریدنے کے لیے رابطہ کیا، لیکن ڈیل نہ ہو پائی۔ پھر ایک 29 سالہ لڑکا جان وائی براؤن اسے ملا۔ اس کے دادا ایک کسان تھے جنہوں نے اسے وہی چیز سکھائی تھی جو ہارلن نے 2 نسلیں پہلے سیکھی تھی۔ اس کی ہارلن سے 1963 میں ملاقات ہوئی۔ ہارلن نے اسے اپنے مستقل لیگل ایڈوائزر بننے کی آفر کی، اس نے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہارلن کے پسندیدہ موضوع فرائیڈ چکن کے بارے میں بات ہوئی تو جان حیران رہ گیا کہ ہارلن کے پاس صرف امریکہ اور کینیڈا میں 100 فرنچائزیں ہیں۔ جان نے اپنے انٹرویو میں شیئر کیا، جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا اس کے پاس ہر جگہ سیلز مین موجود ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کرنل، آپ کے پاس فیلڈ میں کتنے سیلز مین ہیں؟ اور ہارلن نے انتہائی حیران کن جواب دیا کہ ہم کسی کو ریسٹورنٹ میں آنے اور کھولنے کی درخواست پر یقین نہیں رکھتے۔ جان کہتا میں سوچنے لگا اگر وہ سیل کے بارے میں زیادہ اگریسو ہوتا تو کیا ہوتا۔ ملاقات ختم ہونے سے پہلے جان نے باربیکیو فرنچائز کو سنبھالنے کی خواہش کا اظہار کیا جسے ہارلن ابھی بنانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ جان نے جیک میسی نامی ارب پتی سے اپنی ضرورت کی رقم اکٹھی کی اور باربیکیو کاروبار کے بارے میں لرننگ شروع ہوئی۔ اسے معلوم ہوا باربیکیو میں انتہائی کم پرافٹ ہے، سکیلنگ انتہائی مشکل ہے اور درد سر زیادہ ہے۔ اصل بے تحاشا اور آسان منافع فرائیڈ چکن میں ہے، اس لیے 1963 میں اس نے ہارلن کی KFC کمپنی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی پہلی آفر کی۔ ہارلن نے کہا کہ فروخت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جان کا کہنا تھا کہ ہارلن کو اب اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اور اگر وہ KFC کو فروخت کرنے سے پہلے مر گیا اس کی زیادہ تر فرنچائزز ٹیکس کی طرف جائیں گی۔ اس نے ہارلن کو $2 ملین کی آفر کی، جو آج کی $15 ملین کے برابر ہے۔ جان نے کوالٹی کو مینٹین رکھنے اور فرنچائز کے ساتھ فیئر ٹریٹ کرنے کا وعدہ بھی کیا۔
ہارلن کو یہ پرپوزل عقل مندانہ، صائب اور بروقت تو لگ رہی تھی، لیکن ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ایک باپ اپنے بچے کو بیچ رہا ہے۔ اب وہ پہروں بیٹھ کے انتہائی سنجیدگی سے سوچتا رہتا اور جان اسے ٹینشن فری اور تفریحی زندگی گزارنے کی دلیلیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور 6 جنوری 1964 کو ہارلن نے آخر کار اپنی کمپنی کو بیچ دیا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ محترم ناظرین، KFC کی اس وقت 25,000 سے زائد برانچز ہیں اور یہ دنیا کے 145 ممالک تک پھیلا ہوا ہے۔ کمپنی کی اس وقت موجودہ نیٹ ورتھ $5.4 ارب ہے۔ یہ میگا کارن میں شامل ہے۔ سالانہ ٹرن اوور $2.79 ارب ہے۔ کمپنی کا موجودہ مالک دنیا کا سب سے بڑا فوڈ برانڈ یم فوڈز ہے، جس کے پاس اس کے علاوہ برگر کنگ، پیزا ہٹ، ڈومینو پیزا اور دیگر بڑے برانڈز ہیں۔ اس کی کیس سٹڈی جلد ہی اپلوڈ ہوگی۔ کیپ واچنگ سر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔